أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور کشتیوں میں جو کہ چلتی ہیں سمندر میں، وہ سامان لے کر جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، اور جو کچھ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے یعنی پانی، پھر اس کے ذریعے زمین کو زندہ کیا اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، اور پھیلا دیے زمین میں ہر قسم کے چلنے پھرنے والے جانور، اور ہواؤں کے گردش کرنے میں اور بادلوں میں جو کہ آسمان اور زمین کے بیچ میں تابع بنا دیے گئے ہیں، ان سب چیزوں میں یقیناً بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں. جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو مشرکین کو تعجب ہوا اور کہنے لگے کہ دیکھو بھئی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ معبود صرف ایک ہے، اگر یہ سچے ہیں تو کوئی نشانی دکھائیں. اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی قدرت کی عظیم ترین بڑی نشانیوں کو بیان فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت، بڑائی کی نشانی ہے. ان تمام نشانیوں میں اگر انسان غور و فکر کرے تو بہت بڑی اللہ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی پہچان انسان کو نصیب ہو سکتی ہے. اصل بات غور و فکر کرنے کی ہے. بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں آس پاس، اپنی جان میں، اپنے مال میں، اپنے ارد گرد، اپنے اوپر نیچے اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس بہت نشانیاں ہیں، لیکن ہم اس میں غور ہی نہیں کرتے، فکر ہی نہیں کرتے. اللہ فرماتے ہیں آسمان میں غور کرو، زمین میں غور کرو، جو کھاتے ہو اس میں غور کرو، دودھ پیتے ہو اس میں غور کرو، شہد کھاتے ہو اس میں غور کرو، بارش برستی ہے اس میں غور کرو، خود اپنی جان کے اندر غور کرو. ہم نے تمہارا یہ اندر کا سسٹم، جسمانی نظام کیسا بنایا ہے، حیران کو. دل، دماغ، جگر، گردے، پیٹ، معدہ، کھانا پینا، خون، تمام نظام کیسا عجیب و غریب. فرمایا آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور کرو، اللہ نے ان کو کیسا پیدا کیا. اتنے بڑے آسمان، اتنی بڑی چھتیں، اتنی بڑی زمین، جس زمین پر اربوں کی تعداد میں انسان رہتے ہیں، دیگر مخلوقات رہتے ہیں. اتنا عظیم الشان نظارہ ہے. زمین ہے مٹی کی، مٹی آپ دیکھیں، ایک ہی مٹی، ایک ہی پانی، اس مٹی سے ایک ہی جگہ پر آپ 10 قسم کی چیزیں اگا سکتے ہیں. ایک طرف ایک سبزی ہوگی، ایک طرف دوسری سبزی ہوگی، ایک طرف تیسری سبزی ہوگی. ایک کا ذائقہ کچھ اور، دوسری کا ذائقہ کچھ اور، تیسری کا کچھ اور، رنگ کچھ اور، خوشبو کچھ اور، تاثیر کچھ اور، افادیت کچھ اور. سبحان اللہ. زمین ایک ہے، مٹی ایک ہے، پانی ایک ہے، کسان ایک ہے، کاشتکار ایک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ایک ہی مٹی سے کیسی عجیب و غریب ہزاروں چیزیں نکل رہی ہیں ہمارے لیے.
پیدا ہو رہی ہیں ہمارے لیے. اور فرمایا دن اور رات کی تبدیلی. دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے، پھر رات آتی ہے تو دن کی روشنی ختم. ہر روز ہم اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن ہم اس کے اندر غور و فکر نہیں کرتے. آپ دیکھیں نا، پوری کائنات میں لمحوں کے اندر روشنی آ جاتی ہے، اور لمحوں کے اندر پھر جب شام آتی ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے. رات اس لیے بنائی کہ اس روشنی میں کماؤ، ضروریات زندگی کماؤ، حاصل کرو، کھاؤ پیو. رات اس لیے بنائی کہ اس میں آرام کرو، سکون کرو. تو دن اور رات کے بدلنے میں اللہ کی قدرت ہے. کشتیاں جو سمندروں میں ہماری نفع کی چیزیں لے کر چلتی ہیں، آج بھی دنیا کا سب سے بڑا امپورٹ ایکسپورٹ کا نظام انہی کشتیوں اور جہازوں اور سمندروں کے ذریعے ہو رہا ہے. ہر چیز آنا جانا اسی راستے سے لگا ہوا ہے. کتنا بڑا نفع ہے، کتنا بڑا فائدہ ہے. اور فرمایا آسمان سے ہم پانی اتارتے ہیں بارش کے ذریعے. زمین پر وہ پانی آتا ہے، مری ہوئی زمین زندہ ہو جاتی ہے پانی کے ذریعے. پانی نہ ہو آپ کسی زمین سے کچھ اگا ہی نہیں سکتے کسی بھی صورت میں. پانی تو زندگی ہے ہماری بھی، ہر حیوان کی، ہر انسان کی، ہر مخلوق کی زندگی اللہ نے پانی میں رکھی ہے. پھل پھول، سبزیاں، اناج، درخت، پرندے، حشرات والارض، انسان، حیوان، سب اللہ نے زمین میں ہر قسم کے چلنے پھرنے والے جانور پھیلا دیے. کتنی مخلوقات ہیں. انسان کب سے اس کی تحقیق میں لگا ہے، اور آج بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے زمین کی ہر مخلوق کو دیکھ اور سمجھ لیا ہے. اتنی مخلوقات ہیں، شمار ہی نہیں ہو سکتی. یہ تو وہ ہیں جو ہماری خشکی پر ہیں. سمندر کی مخلوقات، اللہ اکبر، المان والحفیظ. سمندر پانی کی مقدار تو زیادہ ہے ہماری زمین کے مقابلے میں، تری زیادہ ہے خشکی کی بنسبت. اور فرمایا ہواؤں کا بدلنا، کبھی مغرب سے مشرق، کبھی مشرق سے مغرب. کیا عجیب نظام ہے. کبھی ٹھنڈی ہوائیں، کبھی گرم ہوائیں، کبھی مٹی والی، کبھی بغیر مٹی کے. بادل ہیں، آتے ہیں، ہوائیں لے کر آتی ہیں. کتنا لاکھوں کروڑوں ٹن بھاری بادل ہوائیں اڑا کے لے آتی ہیں، یہاں سے وہاں، شہر شہر، صوبہ صوبہ، ملک ملک، پوری دنیا میں ہوائیں اس کو اڑاتی رہتی ہیں. بادل تابے بن کے گھوم رہے ہیں، جدھر اللہ کا حکم ہے برسنا شروع ہو جاتے ہیں، جہاں حکم نہ ہو بادل بھر بھر کے جا رہے ہیں، برستے نہیں ہیں. پورا علاقے کے لوگ چاہیں کہ بارش ہو جائے، اللہ نہ چاہے تو نہیں ہو سکتی. اللہ چاہے بارش ہو، پوری دنیا چاہے نہ ہو، ہوگی. تو زمین و آسمان کے بیچ میں یہ بادل مسخر تابے بنا کے چل رہے ہیں، گرتے بھی نہیں. اتنا بھاری مقدار میں پانی ہمارے اوپر کھڑا ہے اور برستا ہے اللہ کے حکم سے. ایک دم اگر یہ پانی آ کے گرے کوئی بھی نہیں بچے گا. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، تابے بن کے چل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں. فرمایا ان تمام چیزوں میں بہت نشانیاں ہیں عقل مندوں کے. ہر طرف اللہ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں، بس انسان غور و فکر کرے. غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی پہچان حاصل ہو جائے.